ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم masih kembali. بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. سبحان الله. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم مكة المكرمة. چلے گئے نادا پتر شمبو کے بچے. ابھی اپنے باپ کو چالو کر. مولانا ترغیب کے الانفاق فی الجہاد فی سبیل اللہ. جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرو، بخل سے کام کرو. ولا يحسبن الذين يبخلون، یہ مشکل آیت ہے مجھ ترکیب کے لحاظ سے. بما آتاهم الله من فضله یہ متعلق ہے یبخلون کے ساتھ. یبخلون سے الذین کے لیے، الذین یحسبن کا فاعل ہوگی جبکہ یحسبن پڑھیں گے. اور وہ ضمیر فصل خیرا مفعول ہے تو دوسرا مفعول کدھر گیا؟ یہ تو دو مفعول جاتا ہے. تو اصل یہ ہے کہ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، وہ لوگ کی جو بخل سے کام لیتے ہیں اس مال میں کہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے. من فضل مال ہے، جو مال اللہ نے ان کو دیا اس میں بخل سے کام لیتے ہیں. لا يحسب، یہ لوگ بخیل لوگ، لا يحسبن هؤلاء بخلهم خيرا لهم، یہ اپنے بخل کو اپنے لیے نہ سمجھے. تو بخلهم مفعول اول محذوف ہے لیکن یبخلون اس پر دلالت کر رہا ہے. اور ایک یہ ہے کہ مولانا کہ ہوا جو ہے نا، اس ہوا کو ضمیر فصل اگرچہ مرفوع ہے لیکن استعارۃ المرفوع للمنصوب تو بات ختم ہو گئی، اس کو مفعول آپ بنا دیں. ولا يحسبن الذين يبخلون، اور ہرگز گمان نہ کرے وہ لوگ کہ جو بخل سے کام لیتے ہیں. بما آتاهم الله، جو کچھ اللہ نے دیا وہ کیا ہے؟ اللہ نے دیا من فضل، اپنا مال دیا ہے. یہ کہ ہوا کہ وہ بخل خیر لهم ان کے لیے بہتر ہے. بخل ان کے لیے کبھی اچھا نہیں ہوگا. بل هو شر لهم، بخل ان کے لیے برائی ہوگا. سيطوقون، ان کو توق پہنایا جائے گا ما اس مال کا کہ بخلوا به، جس میں بخل سے کام لیا انہوں نے. سمجھتا ہے؟ سيطوقون، ان کو توق پہنایا جائے گا. جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مال توق پہنا کر کے اس کے گلے میں، اور وہ سانپ ہوگا جو اس کو ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، جس میں تو نے دنیا کے اندر بخل سے کام لیا.
سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ۔ ارے بھائی خرچ کرو، خرچ آپ نہیں کریں گے تو آپ تو مریں گے، سمجھے؟ جیسے کہ وارث مر کر کے مرنے کے بعد وارث کے لیے ترکہ چھوڑتا ہے، یہ سب کچھ پوری دنیا فنا ہو جائے گی، یہ سب کچھ میرا ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی میراث، یہ سمجھو کہ جیسے کہ وارث ترکہ چھوڑتا ہے، یہ سب کچھ یہ ترکہ یہ سارا میرا ہے۔ للہ خبر مقدم بنے گا میراث، میراث سے میراث، میادوں کے قاعدے سے ورثہ یرث وراثۃ و میراث۔ وللہ میراث السماوات واللہ بما تبخلون خبیر، جس کو خود سے تم کام لیتے ہو اللہ اسے باخبر ہے، کیونکہ ہم وقت اسے اللہ کو بلا کر وہ بلی کو راتے۔ اب یہ کہتے ہیں اللہ ہم سے چند لے گا، اللہ ہم سے چند مانگتا ہے، یہودی کہتے ہیں، سمجھے؟ تو اللہ فقیر ہو گیا ہے اور ہم لوگ اللہ کو اللہ کرے کے مالدار ہیں، اس قسم کے مذاق کرتے رہے۔ لقد سمع اللہ، بخدا اللہ تعالیٰ نے سنا، قول الذین قالوا، ان یہودیوں کے بعد جو یہ کہتے ہیں ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہو گیا ہے، محتاج ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں۔ سنکتب ما قالوا، اے سنکتب قولہم، ما مصدر یہ ہے، سنکتب قولہم وقتلہم الانبیاء بغیر حق، ہم لکھ دیں گے ان کے قول کو، اس قسم کی بکواسات کو بھی۔ وقتلہم الانبیاء، الانبیاء مفعول بھی ہے قتل مصدر کے لیے، مصدر کی اضافت اپنے فاعل کی طرف ہے، اور ان کا انبیاء کو قتل کر دینا بغیر حق اللہ، یہ تیسری مرتبہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ پہلی مرتبہ ہوا بغیر الحق کیا، قتل الانبیاء بغیر الحق، باقی دو مقامات پر بغیر حق ہے، آگے تیسری ایک چوتھی مقام پر بھی آئے گا بغیر حق۔ مسئلہ یہ ہے مولانا، وہاں جہاں الف لام کے اندر بغیر الحق معرف بنایا گیا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ما قبل اور ما بعد میں اسباب قتل موجود تھے، یعنی الاسباب التي توجب القتل، جو اسباب یا توجب حق القتل، جو قتل موجب قتل ہے، ان اسباب کا تحقق تھا سیاق و سباق میں، اس لیے اس کو حق معرف باللہ نقل کر دیا، اور یہاں پر اس قسم کا مسئلہ نہیں ہے، اس وجہ سے بغیر حق یہ ہے غلط اور کچھ نہیں۔ سنکتب قولہم، ہم ان کی قول کو بھی لکھتے ہیں، وقتلہم الانبیاء، اور انبیاء کو اللہ کو بھلا کر لوگ قتل کرتے بغیر حق نہ، باقی بغیر حق آپ کو بتا دیا کہ یہ قید تعین کے لیے قباحت کے لیے۔ اور بعض لوگ ایک اور طریقے سے بھی اس کو سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کی قتل دو طریقے سے ہوتا ہے، نبی کا قتل ایک حق کا بھی نبی کا قتل ہوتا ہے۔ نبی کے حق کا قتل کون سا ہے؟ کہتے ہیں جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دو، تو ذبح میں بھی تو قتل ہی ہوتا ہے، لیکن وہ قتل حق تھا، اگرچہ وہ ہوا نہیں لیکن وہ قتل جو ہے نا، وہ قتل کے لیے اور ذبح کے لیے ابراہیم علیہ السلام تیار تو ہو گئے۔ آپ کو نظر سمجھا کیا؟ تو کہتے ہیں یہاں تو 100% نہ حق ہے، اور ایک بات وہی تھی جو عام آپ سے عرض کر دیا بغیر حق کے، کہ یعنی نہ، یعنی تمہارے عقیدے کے مطابق تم بھی جانتے ہو کہ نہ ہم قتل کرتے بفرض المحال، خدا نہ خواستہ نبی کا جرم ہوتا تب بھی نبی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں تھی، آپ کو کر بھی نہیں کر بھی رہے کہ صاحب یہ ایک ناجائز ہے۔ ونقول، اور ہم ان سے کہیں اب انہوں نے جو نبی کے زمانے میں الیہود الذین فی زمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہود نبی کے زمانے میں تھے، ظاہر ہے کہ انہوں نے قتل تو نبی کا نہیں، نبیوں کا نہیں کیا، لیکن انہم قد رضوا بما قتل آباؤہم، ان کے آباء و اجداد نے جو انبیاء کو قتل کی اس پر یہ لوگ راضی تھے۔ تو گویا کہ آباء و اجداد کے قتل پر راضی ہونا یہ خود گویا کہ قتل الانبیاء ہے، سمجھتا؟ وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق، ان سے کہیں گے جلانے والے عذاب کو یہ کہ چکرو، ذالک بما قدمت ایدیکم، ذالک کا مشابہ لعذاب، یہ عذاب اس لیے بسبب اس کے بما قدمت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے جو کچھ برائیاں کی ہے، یہ اسی کا عذاب، یہ خبر بنے گا بما قدمت، وان اللہ، یہ ما پرتا ہے بما قدمت ایدیکم، وبان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے۔ یہاں مسئلہ ہے جی ظلام مبارکہ کا صیغہ ہے، بہت بڑا ظالم اللہ نہیں ہے، تو قید کی نفی ہوگی، جیسے کہ میٹھی چائے نہیں پیتا تو میٹھے کی نفی ہوگی، چائے پینے کی نفی نہیں ہوگی، مقید کی نہیں، تو اللہ بہت بڑا ظالم نہیں ہے، باقی یہ کہ چھوٹا موٹا ظالم ہے۔ تو جواب آپ کو علامہ موسیٰ کشمیری کے حوالے سے بھی دیا، بہت سی مثالیں میں نے آپ کو بتایا، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، مقید کے دونوں کی نفی، لا تکونوا اول کافر بہ، مقید کے دونوں کی نفی ہے، بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، مقید کے دونوں کی نفی ہے، لا يسألون الناس الحافا،
مقید قید دونوں کی نفی ہے. ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، مقید قید دونوں کی نفی ہے. یہاں بھی مقید قید ظلم اور کثرت ظلم اور زیادت ظلم دونوں کی نفی ہونا. سمجھتا ہے؟ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا قول وہ اللہ کا حوالہ کریے ہے کہ کسی نقطہ ہے، نقطہ کیا تک ہے، لیکن ضابطہ کلیہ نہیں ہے. ایک یہ دوسرا مسئلہ سمجھتے ہیں، یہ فاعل کے اعتبار سے جو مبالغہ ہے یہ نہیں ہے، فاعل کے اعتبار سے مبالغہ نہیں ہے، یہ مبالغہ محل کے اعتبار سے. فاعل کے اعتبار سے ظلام نہیں، محل کے اعتبار سے. زید کا جب ایک غلام ہوتا ہے تو کہتے ہیں ظالم زید ظالم لعبدہ، ظالم علی عبدہ، ظالم اپنے زید اپنے غلام پر ظلم کرتا، غلام ایک. وعمر ظلام لعبیدہ، بولو وعمر ظلام لعبیدہ، سمجھتا ہے؟ وعمر ظلام لعبیدہ، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عبید بہت سے اس کے غلام محل کے اعتبار سے اس کو ظلام مبالغہ کیا گیا. زید حالق راسہ، زید حالق سر کا حل کر رہا ہے ایک محل، اور زید محلق تفیل میں بھی مبالغہ ہے، محلق محلقین وہ کثرت محل کے اعتبار سے آیا مسئلہ سے. تو یہ ہے کہ یہاں نفس اللہ کی طرف سے، اور اگر ظلام اللہ کو کہا گیا محل کے اعتبار سے، اس پر ظلم اس پر ظلم اس پر یہ محل کے اعتبار سے، خود اللہ کے اعتبار سے نہیں. کچھ بڑا بڑا بنا ایک دو. تیسرا یہ یہ اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے. یہ حضرت نانوتوی کی طرف اس جواب کی نسبت ہے. حضرت فرمایا کہ اللہ کی سارے صفات مبالغہ کے ساتھ ہیں، الغفار، القہار، الجبار، الرحمن، الرحیم، سب مبالغہ ہے. اب اگر اللہ میں ظلم ہوتا، باقی جو صفات اس بات اور ثبوت کے لیے جو اللہ کے لیے ٹھیک ہے اس بات ہے، وہ سب مبالغہ کے لیے اعلیٰ درجے کے رحمان، رحیم، غفار، قہار، جبار، ستار، متکبر سب میں مبالغہ. اب اللہ میں ظلم نہیں ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ بھی فرض مان اللہ میں ظلم ہوتا تو اللہ ظالم نہ ہوتا بلکہ ظلام ہوتا. یہ کس کو سمجھے؟ کیونکہ نظر الی صفات ہی التی تحمل المبالغہ، اللہ کی وہ صفات جو مبالغہ کے حامل ہے. اللہ کے اندر ظلم نہیں ہے، اگر ظلم ہوتا تو اللہ ظالم نہ ہوتا بفرض المعال، بلکہ اللہ ظلام ہوتا. چوتھا جواب یہ ہے کہ اس میں مبالغہ کبھی مبالغہ کے لیے نہیں آتا، نسبت کے لیے آتا ہے، نسبت کے لیے آتا ہے. کہتے زید التمار، زید خوب کھجور بیچنے والا ہے، نسبت منصوب الی التمر، تمر کی خرید و فروخت کر رہا ہے، یہ تمار نسبت ہے. اور زید اللبان، دودھ بیچنے کی طرف اس کی نسبت ہے، لبان، لبان تمار. اب اس کا مطلب ہوگا ان اللہ لیس بمنصوب الی الظلم، اللہ کی ظلم کی طرف نسبت درست نہیں ہے، بس چیزیں کہ ظلم کہاں سے آئے. یہ کس کو سمجھے؟ تو المبالغہ تارۃ تکون للنسبۃ، مبالغہ کبھی نسبت کے لیے ہوتا ہے. چلے گا گاڑی چلے گی. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، الذین قالوا اس الذین سے یہ الذین بدل ہے. الذین قالوا جنہوں نے یہ کہا ان اللہ عہد الینا، اللہ نے ہمیں وصیت کی، تاکید کی ہے اس بات کی، اللہ نؤمن برسول، ہم کسی رسول کو نہیں مانیں گے حتی یاتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ کوئی ایسا نظر و نیاز لے کر کے آئے، ایسا نظر و نیاز کی تاکلہ النار، جس کو یہ کہ آگ کھا جائے. آخر محمد صدقہ کرے ہمارے سامنے، ہم صدقہ لائیں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ آگ آسمان سے آ کر کے اس کو کھا جائے، جیسے سابق رسول میں. سابق رسول میں یہی ہوتا تھا، مال غنیمت ہے یا قربانی ہے، قربانی کا گوشت نہیں ہے، اوپر سے آگ آ جاتی تھی، اس کو اٹھا کر کے لے جاتی سفید سے آگ، یا جلا کے اس کو ختم کرتی. مال غنیمت بھی وہ حلت لی الغنائم، میرے لیے غنیمت ہے تو میرے لیے حلال ہوگی، میری امت کے لیے. سابق نبیوں کے لیے نہیں تھا. قربانی بھی اسی طرح آگ آ جاتی اس کو کھا جاتی. حابیل اور قابیل نے تو یہی کیا نا، لڑکی پر اس پر دونوں
دونوں کا اختلاف ہو گیا. اس نے کہا کہ میں اسے نکاح کروں, دوسرے کا میں نکاح کروں. آیا مسئلہ سمجھ؟ جب قربانی پیش کی, قربا قربانا, دونوں نے اپنا نیاز پیش کر دیا اور حابیل کا نیاز قبول ہو گیا. آسمان سے آگ کر کے کھا گئی اور قابل کا قبول نہیں ہوئی. قبولیت کی نشانی ہی ہوتی. تو ایسا معجزہ ہمیں دکھایا. نبی کے دو قسم کے معجزات ہوتے ہیں, یہ پورا قرآن میں چلے گا, بعد میں یاد کروں. ایک معجزات اتفاقیہ صادرہ من اللہ سبحانہ و تعالی لتصدیق الرسول, نبی کی تصدیق کے لیے. المعجزۃ امر خارق للعادۃ قصد به اظہار صدق من ادعى انه رسول اللہ, جو رسالت کا دعویٰ کرتا ہے اس کی صداقت کے لیے اللہ خارق عادت کوئی معجزہ اس کے ہاتھ پہ ظاہر کرتے ہیں. یہ معجزات اتفاقیہ ہوتے ہیں اور صادرۃ من اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ کی جانب سے نبی کے ہاتھ پر ان کا ظہور ہوتا ہے نبی کی صداقت کو بتانے کے لیے. دوسرے وہ معجزات ہوتے ہیں معجزات مخترعہ. معجزات مخترعہ اختراع کا معنی طلب کرنے کے. کافر کہتے یہ کرو یہ کرو یہ کرو, تو تمہارے فرمائش کے مطابق کہ ہر ٹٹو اٹھے اور کہے کہ یہ سورج کو ادھر سے لاؤ, کوئی کہتے ادھر سے لاؤ, اور وہ کہتے اس پہاڑ کو دوڑا, وہ کہتے درخت کو دوڑا, کوئی کہتے یہ درخت خشک ہو چکا ہے اس کو کر دو, اللہ کا ہرا بھرا کر دو, یہ بندہ مر چکا ہے اس کو زندہ کرو. یہ معجزات ہوں گے مخترع ہے, مطلوبہ, طلب پر, فرمائشی معجزات. فرمائشی معجزات کا قانون یہ ہوتا ہے کہ خدا تمہارے فرمائش کے مطابق معجزات ظاہر نہیں کریں گے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ فرمائشی معجزات جب اللہ ظاہر کرتا ہے پھر امت نہیں مانتی تو فوراً ہلاکت آ جاتی ہے, برخلاف عام معجزات کے. عام معجزات میں اس طرح ہلاکت نہیں آتی. اس کو سمجھ گیا؟ اب یہ فرمائش کر رہے ہیں الذین قالوا, پہلے والے الذین سے بدل, جو کہتے ہیں ان اللہ عہد الینا, اللہ نے ہمیں تاکید کی ہے کہ اللہ نے من الرسول عہدہ کا مفعول ہے, ہم کسی رسول کی بات نہیں مانیں گے حتی یاتینا, یہ نومینا کے ساتھ متعلق ہے, یہاں تک کہ لے کر کے آ جائے کہ قربانی ایسے نیاز اور ایسی قربانی تاکل النار, یہ صفت بنے گا قربان کے لیے کہ جس کو آگ کھا جائے. ان سے کہو کہ یہ بھی صرف مجھے دھوکہ دینے کے لیے, جو تم کہتے ہیں فرمائشی معجزہ سابقات کیا نے بھی تو تمہیں دکھایا, پھر بھی تم نہیں مان نہیں آیا. تم تو خود تھے کہ وہ کچھ ہو. قل قد جاءکم رسول من قبلی, قل قد جاءکم رسول کاہنون من قبلی, مجھ سے پہلے بھی اللہ کا بلا کر رسول یہ کیا ہے, قد جاءکم رسول من قبلی, مجھ سے پہلے نبی آئے, اور رسول کے لیے صفت نہ بنا ویسے متعلق جا کے ساتھ, ٹھیک ہے. قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات, لے کر کے آئے ہیں بالبینات, کا با آ گیا, معجزات لے کر کے انبیاء آ گئے, مطلق معجزات. وبالذی, اور وہ معجزہ قل تم, جو تم لوگ کہتے ہو, یہ فرمائشی معجزہ بالذی قل تم سے, یہ بالبینات پر آتا ہے. وبالذی قل تم, عام معجزہ, وبالذی قل تم, اور جو معجزہ تم کہتے ہو یعنی فرمائشی وہ بھی لے کر کے آئے. ان کنتم صادقین فیما تدعون, اگر تم اپنے دعویٰ کے اندر سچے ہو کہ فرمائشی معجزات پر تم ایمان آتے, ان کنتم صادقین فی دعواکم فلما قتلتم, ان کو کیوں آپ نے قتل کر دیا؟ انہوں نے فرمائشی معجزات میں پیش کی پھر بھی تم نے قتل کر دیا. فَإِن كَذَّبُوكَ, اس کے بعد اگر آپ کی تکذیب کر دیں, فَلَا تَحْزَن, پریشان نہ ہو جاؤ. فَإِن كَذَّبُوكَ فَلَا تَحْزَن, پریشان نہ ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ شرط سبب ہوتی ہے, جزا کے لیے جزا مسبب ہوتا ہے, سمجھے. اب نبی, یہ لوگ جو اس وقت نبی کی تکذیب کریں, یہ سبب نہیں ہے کہ سابق انبیاء کی تکذیب ہو چکی ہے, وہ تو پہلے گزر چکے ہیں. سبب تو پہلے ہوتا ہے مسببہ, جبکہ وہ انبیاء کی تکذیب پہلے کر چکے ہیں, تو اس وجہ سے میں کہا فَإِن كَذَّبُوكَ, اگر آپ کو یہ کی تکذیب کر دیں, فَلَا تَحْزَن, آپ پریشان نہ ہو جائیں. ان کی تکذیب پریشانی کا سبب تھا, تکذیب ان کی پریشانی, اس لیے فَلَا تَحْزَن آپ نکالیں گے, یا فَتَصَلَّى, تسلی اختیار کر لو حضرت. فَقَدْ كُذِّبَ, یہ تعلیم ہے اس سے بعد میں حضور کے لیے. فَقَدْ كُذِّبَ رُسُولٌ مِّن قَبْلِكَ, آپ سے پہلے نبیوں کی تکذیب کی گئی ہے. جاءوا بالبینات, رسول کے لیے بھی صفت بنے گا کہ معجزات لے کر کے آئے, والزبر, صحیفے لے کر کے آئے, والکتاب المنیر, روشنی کتابیں لے کر کے آئے, پھر بھی ان لوگوں نے نہیں مانا. اب کوئی پرواہ نہیں ہے, نہ مانے, آئیں گے ہمارے پاس. کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس آئیں گے. سمجھنا ہے؟ کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس آئیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو, نفس, روح اور عقل کا فرق آپ کو بتا چکا ہوں, یاد ہے کہ نہیں؟ سمجھے, نفس روح ہے, نفس کو موت نہیں آتی.
نفس کو موت نہیں آتی، اس لیے کلو بدن نفس ذائقۃ الموت، لیکن بدن کو حذف کیا اگر جو مذکر ہے، لیکن نفس چونکہ مؤنث ہے اس اعتبار سے ذائقۃ الموت کا کلو بدن نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ یتوفی الانفس، اللہ یتوفی ابدان الانفس، روحوں کی بدنوں کو اللہ تعالیٰ یہ موت دیتا ہے، روحوں کی بدن، موت روح کو نہیں آتی، اس لیے اللہ تعالیٰ ازلی اور ابدی ہے، اور انسان کی روح ابدی ہے، ازلی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ازلی ہے، لا بدایۃ لہ، ابدی ہے، لا نہایت لہ۔ اللہ ازلی اور ابدی ہے، اور بندہ اور انسان یہ ازلی نہیں ہے، یہ مسبوق بالعدم ہے، ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ہے، انسان کبھی ختم نہیں ہوا۔ صرف اتنا سا ہے کہ یہاں سے یہ ڈھانچہ جو اس زمین کا ہے یہ یہیں پر رہے گا، اور یہ روح عالم ارواح سے جو آیا ہے، یہ روح اللہ قیامت کے دن پھر یہ کہ جسم کو اٹھائے گا، روح کو موت نہیں آتی، ارواح ابدی ہے، الارواح ابدیۃ، سمجھو کہ ارواح ابدی، سمجھتے ہیں؟ تو کل بدن نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو یہ کہ موت آئے گی۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اور تمہیں تمہارے یہ کہ اجر اور تمہارا ثواب پورا کا پورا دیا جائے گا یوم القیامت، قیامت کے دن۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو جہنم کی آگ سے دور رکھا گیا، ہٹایا گیا اس کو، یہ شرط ہو گیا۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، مجھے پر عطف ہے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل ہو گیا، یہ ہو گیا شرط پورا، فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ باقی بھائی آپ کہتے ہیں دنیا میں جو کچھ رہ گیا تو وہ کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں یہ دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان کیا ہے؟ آدمی پورا دن سبق پڑھتے 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 تھک گیا، رات فرصتی کی رات میں سو گیا، یا محنت پر سو گیا، غریب تھکا ہوا، خشک سی روٹی مشکل سے اس کو ملی، سو کر کے کھا گیا، تھکا ہوا، شیطان آ کر کے کہتا ہے جہاں پر آپ نے رشتے کا پیغام دیا اس خوبصورت لڑکی کے، الحمدللہ آپ کی بات ہو گئی، واہ خوش۔ ایک ہفتے کے بعد کہتے کہ اپنے رشتہ داروں کو کہا کیا جانا اور اس پر چادر ڈال دینا، شریف خان کے نام پہ کر دینا۔ ایک ہفتے کے بعد آپ کے بھائی اور آپ کے چچا، آپ کے عزیز و قریب چلے گئے، آپ کے سسرال والوں کے بعد ایک ہفتے کے بعد، حالانکہ شیطان نے 2 منٹ کے بعد آپ کو دکھایا، وہ ہفتہ پورا گزر گیا 2 منٹ، پھر چلے گئے، آپ کا رشتہ انہوں نے لے لیا، رشتہ لینے کے بعد پھر یہ کتنے ہو گئی، مٹھائیاں بھی تقسیم ہو گئی، الحمدللہ لڈو تقسیم ہو گئے، جلیبی بھی تقسیم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آپ کے سسرال والوں نے کہا کہ انشاءاللہ 2 مہینے کے بعد شپڑ خان کا نکاح ہے۔ پھر وہ 2 مہینے شیطان نے 2 منٹ میں آپ کو گزار دیے، 2 مہینے پورے ہو گئے، پھر الحمدللہ شادی ہو گئی۔ آپ سارے کے سارے سسرال والوں کے ہم گئے، مولوی منظور نے آپ کا نکاح پڑھایا، سبحان اللہ۔ نکاح پڑھنے کے بعد ماشاءاللہ آپ کی رخصتی ہو گئی، دعوت سب کی، اللہ کا لال قلعے کے اندر ہے، لال قلعے میں سارے رشتہ دار عزیز و اقارب، سبحان اللہ، سب نے دعوت کھائی، دعوت کھلا رہا ہے، خواب کا بچہ خود خشک روٹی کھا کر کے سو گیا، سالن بھی اس کو نصیب نہیں ہوا، دعوت پوری دنیا کو دعوت کھلا رہا ہے، سمجھے؟ ہے اس لیے شیطان غار ہے، پوری دنیا مغرور ہے، وہ دھوکہ دینے والا ہے، دنیا دھوکہ کھا چکی ہے اسے، سمجھ رہی ہیں؟ پھر جنیدہ پترا لال قلعے میں دعوت ہوگی، علماء نے بھی کھایا، غریبوں نے بھی کھایا، فقیروں نے، وہاں سے آپ کو ایک گاڑی میں اٹھایا گیا، 3-4 گاڑیاں گن میں آپ کہتا ہے بھائی سبحان اللہ، کتنے بڑے آدمی ہو، کنگلے کا بچہ، او کنگلے کا بچہ، کتنے بڑے آدمی ہو، آپ کے دائیں بھائی انہوں نے، اللہ کا بھلا کرے، گن میں۔ اب آپ کی رخصتی موتی محل کے اندر ہوگی، موتی محل میں ماشاءاللہ گلشن اقبال میں لا کر کے موتی محل میں آپ کی بیوی بھی آپ کے حوالے کر دیا۔ اب گن میں باہر گاڑی آپ کی کھڑی ہے، پوری دنیا آپ اور آپ کی بیوی مل گئی، اور جو آپ نے جو دال کھا کھا کر کے جو تھوڑی سے مواد جمع کیا تھا، دال کھا کھا کر کے تھوڑا سا مواد آپ نے جمع کیا، آپ نے اپنی خدا دار صلاحیتوں کا مظاہرہ بھی کر دیا، یہ سمجھ آئی نہیں ہے؟ ہاں، ہم بستری ہو گئی، رخصتی ہو گئی، ہاں رخصتی کے بعد
حضرت کی آنکھیں کھل کے اللہ جامع صدیقیہ کا پرانا کمرہ ہے، کمرے کے اندر پڑا ہوں، کہاں موتی محل، پجارو گاڑیاں، کہاں میرے گھر میں، کہاں لوگ لال قلعہ، کہاں میری بیوی اپنا ہی شلوار کرا، غسل خانوں پہ لگ گیا۔ خدا مولی منظور کو غرق کرے، جس نے صحیح غسل خانہ بھی طلبہ کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اللہ سردی میں تھر تھرا رہا ہے۔ کاش یہ 1,500-2,000 ساتھیوں کو کاش کی معلوم ہو جائے کہ رات کو فلاں ساتھی نے نکاح کیا تو مبارکباد دیا کرو، کھڑے ہو جاؤ۔ شیطان نے کتنوں کو دھوکہ دیا، لیکن آج تک کسی کو بیوی نہیں دیا، منزل تک کوئی نہیں پہنچا، سب اسی طریقے پر۔ سمجھ رہے ہیں؟ فقیر نے غریب نے دروازہ کھٹکھٹایا، ٹھک 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 ٹھک، گھر سے آواز آ گئی، اے فقیر چلے جاؤ، آج چلے جاؤ، کل آنا 5 روپے۔ دوسرے دروازے پہ گیا، ٹھک 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 ٹھک، اوے آج جاؤ، کل 10 روپے آ جانا، پرسوں آ جانا، 10 روپے ملیں گے، آج نہیں ہے، معاف کرو۔ تیسرے گھر پہ گیا، ٹھک ٹھک، اے بابا چلے جاؤ، فقیر اندر سے آواز دے رہی ہے، چلے جاؤ، پرسوں آ جانا، تھوڑے سے آٹا دے دیں گے۔ پھر آگے چلے گئے، پھر ایک نے کہا دباؤ جاؤ 5-10 دن کے بعد آ جانا، 5-10 روپے آپ کو دے دیں گے۔ فقیر نے کہا تم پہ لعنت ہو، اس طرح 5 روپے 10 روپے کل پرسوں میرے لاکھوں روپے اس محلے میں دبے ہوئے، میرے لاکھ۔ تو آپ میں سے بہت سے لوگوں کی بیویاں شیطان نے اپنے پاس رکھی، تو مجرمیاں شیطان نے رکھی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ دوستی میں کردبا بے وفا شرم سہر، اج سنگین در جنون در سر پروانہ بود، واہین دنیا ظالم بامن نادا چکرد مغرا باغ شمردم آخر و ویران بود۔ اللہ اللہ سمجھے ہے مولانا، اس کو سمجھے۔ میرے حضرت محمد صدیق منشاری کی تلاوت جب چلتی ہے اس آیت کی، اور اس کا جنازہ بھی مصر میں اٹھایا جاتا ہے، مولی منظور غریب دھاڑے مار کر کے روتا اور کچھ نہیں۔ کسی نے مجھے یہ آیت دکھائی بھی اور حضرت کا جنازہ بھی۔ عربوں میں کہتے ہیں کہ ایسا قاری نہ کوئی پیدا ہوا ہے دنیا میں، نہ کوئی پیدا ہوگا۔ یہ اور قاری خلیل دونوں اپنی مثال ہیں۔ قاری محمد صدیق منشاری پہلا میرا بیٹھ گیا جامع فاروقیہ میں، منشاری کا طرز لگاتا تھا، لوگ دور دور سے دارالعلوم سے بھی لوگ وہاں سے اذان کے ٹائم اٹھ کر آتے تھے ہمارے پیچھے نماز پڑھنے۔ سمجھ رہی ہے کہ جامع فاروقیہ کی نماز ہے، جنازہ اٹھتا یہ آیت ہے، سبحان اللہ، کل بدن نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار، جس کو جہنم کی آگ سے دور رکھا گیا اور وہ ادخل الجنت، جنت میں داخل ہو گیا، فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا، ومن حیات الدنیا، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر الا متاع الغرور، مبتدا خبر ہے، المتاع الغرور خبر ہے بھائی، اور ما عمل نہیں کرے گا الا دنیا کا دھوکے کا سامان ہے مولانا۔ باقی صرف جہاد نہیں، جہاد کے علاوہ بھی آپ کو آزمایا جائے گا، رب سمجھو، جہاد کے علاوہ بھی آپ کو آزمایا جائے گا۔ نتبلوکم فی اموالکم، ورنہ بخدا تمہیں آزمایا جائے گا تمہارے مال میں، وانفسکم تمہاری جان میں، ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے ان سے آپ سنیں گے، ومن الذین اشرکوا، اور جنہوں نے شرک کیا مشرکین سے بھی، اہل کتاب سے اور مشرکین سے، تسمعون کا مفعول آ رہا، کیا سنیں گے؟ اذن کثیر، بڑی گالیاں، دل آزاری کی باتیں، اذن کثیر، بہت سے دل آزاری کی باتیں، وَإِن تَصْبِرُوا عَلَىٰ أَذَاهُمْ، اور اگر تم صبر کرو گے ان کی، یعنی آپ کو گالیاں بھی دیں گے، صرف جہاد کا مسئلہ نہیں ہوگا، اور طریقوں سے بھی آزمائیں گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا عَلَىٰ أَذَاهُمْ، اگر ان کی اذیتوں پر صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ، صبر اور تقویٰ دونوں دو چیزیں، اس لیے آپ سے عرض کیا کہ ذَلِكَ تعدد کے طرف سے قرآن میں کئی مقام پر عوام بین ذَلِكَ، یعنی عوام بین الفارض وبین الفکر، یہاں پر فَإِنَّ ذَلِكَ یعنی فَإِنَّ الصَّبْرَ، فَإِنَّ ذَلِكَ یعنی الشیء الذی بین الصبر والتقویٰ، عوام بین ذَلِكَ، یہاں پر یہ اسی طرح ذَلِكَ دونوں کی طرف اشارہ ہے۔ ان ذَلِكَ المذکور من الصبر والتقویٰ، مذکور صبر اور تقویٰ، قائم من عزم الامور، یہ ان کے لیے خبر ہے، یہ بلند ہمتی کی بات ہے مولانا، باہمت، کیا کہتے ہیں، ان کا عزم میں آئے،
مردان چنی کنن، اس تیرے جیسے مرد اس قسم کے کام کرتے ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد مسئلہ ہے مولانا، یہ یہود چونکہ یہود کی اذا میں سے کیا ہے، یہود آپ کو گالیاں بھی دیں گے بری باتیں، اور یہود کی اذا میں سے ہے حق کو چھپاتے ہیں، یہ بھی اذیت ہے یہود اذن کثیرہ میں سے۔ رب سمجھ میں آئی ہے؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ پاک نے اہل کتاب سے پکا وعدہ لیا ہے۔ کیا وعدہ لیا؟ اخذ میثاق، آپ نے پڑھا، خود قسم ہے، یہ جوابی قسم ہے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ آپ بیان کریں گے، اللہ کا بھلا کر یہ کہ آپ بیان کر دیں گے اس میثاق، یعنی جو اس کتاب کو، لَتُبَيِّنُنَّهُ، اس کتاب کو آپ بیان کریں گے لوگوں کے سامنے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، آپ اس کو چھپائیں گے نہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اب سوال یہ کہ بیان جب نہیں کیا تو بیان جب کر دیا تو چھپایا تو ویسے ہی نہیں، تو لا تکتمونہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، آپ نبی کی صفت کو یا قرآن کو بیان کریں گے لوگوں کے سامنے، اور فی الحال، اور وَلَا تَكْتُمُونَهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، اور مستقبل میں آپ اس کو چھپائیں گے نہیں، اس اعتبار سے تغایر ہوگا۔ لیکن یہود نے وعدہ کر لیا، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، فَنَبَذُوهُ کتاب اللہ، کتاب اللہ کو انہوں نے، اللہ کا بھلا کرے، بس یہ کچھ ڈال دیا، وَاشْتَرُوا بِهِ بِكِتْمَانِهِ، کتمان چھپایا، اور اس کتمان کے مقابلے میں اختیار کر لیا ثمن قلیلا ثمن کثیر۔ اذا کان الامر كذلك، جب صورتحال یہی ہے، فبئس ما یشترون، فبئس ما، آپ کو بتا دیا کہ بئس کی ضمیر وہ ممیز ہے، ما موصوف ہے، یشترون پورا جملہ اس کے لیے صفت ہے، اور یہ ہو گیا اللہ کا بھلا تمیز فاعلوں کے بئس کے لیے، اور مخصوص بھی ضم و محذوف ہے۔ بئس ما یشترون، بہت برا ہے وہ چیز جس کو وہ اختیار کرتے ہیں، جس کو خریدتے ہیں، جس کو اختیار کرتے ہیں، کیا؟ شراؤہم، شراؤہم مخصوص بضم محذوف ہے، ان کا یہ شراء بہت برا ہے۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا، مولانا ایک آدمی تہجد نہیں پڑھتا لیکن کہتے ہیں کہ مجھے تہجد گزار کہہ دو، تقویٰ نہیں ہے لیکن مجھے متقی کہہ دو، پرہیزگاری نہیں ہے لیکن مجھے پرہیزگار کہہ دو۔ یہود یہی ہے کہ نہ کرے پھر بھی ہمیں متقی کہا جائے۔ اب سمجھو، ادھر سے کاتمین حق ہے، حق کو چھپاتے، کاتمین حق ہے۔ اب سمجھو، لا تحسبن الذين يفرحون، جو لوگ خوش ہوتے ہیں، بما، اس کتمان پر، بما اتوا، بما کتموا من اوصاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی جو اوصاف جو چھپاتے ہیں اس پر خوشی نہ کرے، ويحبون، اور چاہتے ہیں، ان يحمدوا، ان کی تعریف کی جائے، بما، ان باتوں پر کہ لم يفعلوا، یعنی بما لم يبينوا، جس چیز کو انہوں نے چھپا دیا۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا بما كتموا من اوصاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے کردار پر وہ خوش ہوتے ہیں کہ خبردار فرما دے، لا تحسبن يفرحون بما اتوا، جو کردار ہوتا ہے وہ یحبون، اور پسند کرتے ہیں، ان يحمدوا، تعریف کی جائے ان کی، بما لم يفعلوا، ان باتوں پر جو انہوں نے نہیں کیا۔ میں نے کہا آسان آپ کے لیے ہوگا، لا تحسبن الذين يفرحون بما كتموا، جو کچھ انہوں نے چھپا دیا نبی کے اوصاف، اس پر وہ خوش نہ ہو جائے، وَيُحِبُّونَ، اور چاہتے ہیں کہ يُحْمَدُوا، ان کی تعریف کی جائے، بما، ان باتوں پر، نبی کی صفات پر، لم يُبَيِّنُوا، لم يفعلوا، جس کو وہ بیان نہیں کرتے۔ سمجھے؟ کرے کچھ نہیں، کرنے میں تو زیرو، لیکن پھر بھی کہتے مانا حاجی بگو، آپ مجھے حاجی کہو جبکہ میں نے حج کیا بھی نہیں، تہجد گزار کہہ دو میں نے تہجد کی، اللہ کو برکت یہ کہ کیا ہے، تہجد پڑھتا بھی نہیں، اللہ کے بندہ ہو گیا، خیال کر لے آیت کو سمجھ۔ وَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ كَائِنَةٍ مِنَ الْعَذَابِ، آپ ان کو اللہ کا بنا کرے، یہ نہ سمجھے کہ عذاب سے یہ بچ جائیں گے، مفازہ کا ترجمہ بچ جانا، بِمَفَازَةٍ كَائِنَةٍ، خلاصی پائیں گے عذاب سے، آپ گمان ہرگز نہ کر دینا، وَلَهُمْ، انہی کے لیے عذاب علیم ہے، اور وہ عذاب دے سکتا ہے، جو آسمان و زمین ان کا مالک ہے وہ عذاب دے سکتا ہے۔ ارے رب سمجھ آئی ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی حکومت مملوک لہو، اسی کے لیے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قادر۔ اب اس کی قدرت کو دیکھو، آسمانوں میں، زمینوں میں، رات میں، دن میں، سمجھے، اٹھتے بیٹھتے ہر چیز میں اس کی قدرت ہے۔ علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنت و جہنم، مبدا اور معاد کو بخاری اور قرآن سے اتنا نہیں سمجھا جتنے میں نے مسلم سے سمجھا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو موقع دے دے، فارسی ساتھی ہمارے کمال ہے جو فارسی سمجھتے ہیں، ان کے لیے بڑی نعمت ہے مولوی صاحب۔ آپ چاہیں کہ میرے علم کے اندر وسعت آ جائے اور میرے علم میں ہر بات کو لوگوں کو میں سمجھا سکوں، کائنات میں مصنوعی سے زیادہ کوئی اور اچھی کتاب نہیں۔
حضرت اقدس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں بخاری، قرآن پاک، ہدایت اور مثنوی یہ 4 کتابیں نہیں لکھ سکتا، باقی کوئی بھی کتاب سے اچھی کتاب لکھ سکتا۔ سب کو شاہ صاحب زندہ باد، اللہ سمجھ میں۔ لیکن آپ کو عجیب بات بتاؤں، ہر بندے کا اپنا تجربہ ہوتا ہے۔ میں اپنے گھر میں یہ کہ باہر کبھی فجر کے بعد مطالعہ کرتا ہوں، کچھ پھول لگے ہوئے، کوئی بڑا ایک ہی درخت ہے تو ایک پھول کے 5 پتے، 10 پتے ہوتے ہیں، ہر پتا دوسرے سے مختلف ہے۔ اس پتے کے اندر کہیں رنگ اس کا زیادہ ہے، کہیں کم ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نیم کے درخت آپ کو ملیں گے، ہزاروں لاکھوں پتے ان میں ملیں گے، کبھی 2 پتے برابر من کل الوجوہ ایک طریقے سے ایسے نہیں ہوتے۔ کہیں 2 پھل کسی درخت کے ہو بہو برابر آپ کو ملیں گے، ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ یہ وہ اللہ ہے مولانا، سمجھے؟ غمی خوشیاں لانے والا، انسان کا دماغ یہاں کام بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اس کی قدرت ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں، راتیں بڑی ہے دن چھوٹے ہیں یا اس کا برعکس ہے، ان سب میں یہ خبر مقدم بنے گا۔ یہ ہوگا ثابتات کائنات، سمجھے؟ ثابتن کائنات، خلق چونکہ لفظ آ گیا، سمجھے بھائی؟ یہ خبر مقدم بنے گا، اور نہیں ثابتات کائنات، اور لآیات یہ ان کا اسم ہے، سمجھے؟ یہ منصوب ہے لیکن ظاہر ہے کہ جمع مؤنث سالم اس لیے نصب کسرے کا تابع ہوگا۔ ان فی خلق السماوات والارض ان لآیات کائنۃ لأولی الالباب ثابتات فی خلق السماوات والارض۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ اس میں بڑی نشانی ہے عقل مندوں کے لیے۔ الباب لب سے، لب کہتے ہیں کہ اللہ کو بھلا کرے بادام کے مغز کو اور پستے کے مغز کو کہتے ہیں، اصل مقصود یہی ہوتا ہے، یہ کھوپڑی مقصود نہیں ہے، اس میں اللہ کرے کہ وہ دماغ بھی ہو۔ ویسے گدھے کا سر آپ سے اور مجھ سے بڑا ہوتا ہے، گدھے کا سر میرے اور آپ کے سر سے بڑا ہوتا ہے، لیکن معافی مخ عرب کہتے ہیں کہ اس میں کوئی دماغ ہے نہیں۔ اور عقل مند لوگ کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، قیاماً، فرماتے کہ حالت قیام میں، یہ قائم کی جمع ہے قیام، قیام مصدر بھی آتا ہے لیکن اس اسم فاعل ہے، حالت قیام میں، وقعودا بیٹھے ہوئے، وقائلین علی جنوب، اور پہلو پر بھی، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق میں فکر کرتے ہیں، اور قائلین یہ کہتے ہیں، سمجھو یتفکرون کی ضمیر سے حال بنے گا، قائلین یا ربنا، اے پروردگار، ما خلقت ھذا باطلا، آپ نے اس کو لا یعنی پیدا نہیں کیا، باطلا کمانا لا یعنی پیدا نہیں کیا، نسبح سبحانک، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، وقنا اذا کان الامر كذلك، جب صورتحال یہی ہے، ان قصرنا، اگر ہم سے کوتاہی ہو گئی تو فقنا عذاب النار، عذاب نار سے پروردگار ہمیں بچا دے۔ یہ ربنا ربنا درمیان جملہ معترض ہے اور ترحم کے لیے آتا ہے، سمجھے؟ استرحام، رحمت طلب کرنے کے لیے۔ یا ربنا انک من تدخلہ النار، جس کو تو جہنم کی آگ میں داخل کر دیا آپ نے، یہ ہو گیا شر، فقط احزیتہ، آپ نے اس کو یہ کہ رسوا کر دیا، وہ گویا کہ رسوا ہو گیا۔ اب مولانا جو حالانکہ جہنم میں مومن میں تو جائیں گے، جہنم میں قصات مومنین تو جائیں گے، اور جہنم میں جو چلا گیا وہ رسوا ہو گیا۔ حالانکہ قرآن میں ہے کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، ایمان والوں کو اللہ رسوا نہیں کرے۔ ایمان والے تو بہت سے جہنم تو جائیں گے اعمال کی کوتاہی کی وجہ سے، جبکہ ایمان والوں کو اللہ رسوا نہیں کرے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، تو دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے۔ وہاں لا یخزی میں کہ مومنوں کو اللہ رسوا نہیں کرے گا، یعنی ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، سمجھے؟ اور یہاں جو کہتے ہیں کہ جو جہنم میں داخل ہو گیا رسوا ہو گیا، اس سے مراد وہ ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والے کافر ہیں۔ اس کو سمجھ میں آ گیا؟ سمجھے؟ ربنا انک من تدخل النار فقد احصیتہ وما للظالمین من انصار، للظالمین خبر مقدم من انصار مقدم مؤخر، ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ یا ربنا اننا سمعنا منادیا، اے اللہ ہم نے منادی کو سنا، منادی کو کوئی نہیں سنتا، مدائنتی کی ندا کو سنتے ہیں۔ منادی مولی منظور ہے، منظور کو آپ نہیں سن رہے، منظور کے ندا کو سن رہے، منظور کو نہیں سن رہے، منظور کی فریاد کو سن رہے۔ اس لیے اصل یہ ہے یا ربنا اننا سمعنا نداء منادی، نداء منادی، منادی کی ندا کو سنا۔ منادی جو آواز دیتا ہے ایمان، ایمان کی طرف، آواز اس کی کیا منادی کے ساتھ متعلق ہوگا، بان آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا، پس ہم نے ایمان لایا۔ یا ربنا فاغفر لنا، پروردگار ہمیں بخش دو، اغفر لنا ذنوبنا ہمارے گناہ، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے یہ گناہوں کو چھپاؤ اور معاف کر دو، وتوفنا۔ اب اغفر لنا ذنوبنا آ گیا تو کفر کی کیا ہے؟ مغفرت جو ہے یہ اللہ کی عدل ہے، اور تکفیر یہ اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے؟ مغفرت وہ اللہ کو بھلا کریے کہ اللہ کی عدل ہے، اور تکفیر جو ہے نا یہ اللہ کا فضل ہے۔
خیال کر لینا، بلکہ میں نے الٹی بتا دی، مغفرت اللہ کی فضل ہے اور تکفیر اللہ کو بھلا کریے کہ تکفیر کیا ہے؟ تکفیر یہ اللہ کو بھلا کریے کہ یہ عدل ہے اور مغفرت وہ فضل ہے۔ اس لیے مغفرت میں ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ گناہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ پڑھیں گے 6 پارے میں آیت ابھی تلاش کر کے آپ کو دے رہا ہوں، 6 پارے میں گناہ ہے نہیں ہے لیکن پھر بھی مغفرت کا اطلاق ہوا، تو اس لیے مغفرت اللہ کو بھلا کرے وہ فضل پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یا رب تو خیر کریس، جو دیوے تو اس کی خیر ہوئے، جو نہ دیوے تو اس کی بھی خیر ہوئے۔ ہوں اتنے میں ہوں تلاش کر دیتا ہوں اقدا پیا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات آیا لہم مغفرت و اجر عظیم، گناہ ہے نہیں لہم مغفرت و اجر عظیم، یہ سورہ مائدہ کے اندر ہے۔ تو الفرق بین المغفرت و بین التکفیر، یہ مغفرت وہ فضل ہے اور تکفیر یہ عدل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے اور روزہ رکھیں گے تو اس سے ان الحسنات آپ کی نیکیاں ہوں گے تو یذہبن السیئات، یہ ہے تکفیر، کفر عنا السیئات۔ برائیاں نیکیوں کے مقابلے میں برائیاں آپ کی چلی جائیں گی، یہ تکفیر ہے اور مغفرت فضل ہے، اور ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ غفار مغفرت ہے، یا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے سیئات کو پروردگار ان کو ہی کہ معاف کر دو، وتوفنا مع الابرار، ابرار کے ساتھ ہمیں وفات دے دو۔ ابرار کے ساتھ وفات دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا دو، اور جیسے کہ آپ نے ان کو وفات دی اسی طرح۔ یا ربنا وآتنا، اللہ ہمیں عطا فرما دے ماں وہ نصرت کہ وعدتنا ایاہ، جو آپ نے ہم سے وعدہ کیا، علی رسولک، علی لسان رسولک، علی السنۃ رسولک، نبیوں کے زبان پر آپ نے جن وعدوں کی آپ نے جن نصرتوں کا وعدہ کیا وہ ہمیں عطا فرما، ولا تخزنا یوم القیامت، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہیں کر دینا، انک لا تخلف المیعاد، تیری ذات ہے کہ وعدے کی مخالفت کرنے والی۔ یہ دعائیں ہو گئی مولانا، فاستجاب لهم، اللہ نے فوراً استجاب لهم ربهم، اللہ نے منظور کر لیا، قبول کر لیا۔ قبول کر لیا کیا؟ استجابہ کے ساتھ متعلق بِأَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ، میں تم میں سے کسی عامل کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، من ذکر او انثیٰ، چاہے اللہ کو بھلا کریے کہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس لیے کہ یہ من ذکر او انثیٰ، اب آئے گا بعضکم من بعض، اللہ کو بھلا کرے، بعضکم من بعض، یہ مبتدا خبر مل کر کے یہ جملہ عامل کے لیے صفت ہے، لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ من ذکر او انثیٰ، مذکر ہو یا مؤنث ہو کوئی عامل، اور یہ عاملین جتنے بھی ہیں بعضکم من بعض، ایک دوسرے سے اللہ کا بھلا کریے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے جز کو سمجھے، مذکر اور مؤنث، بعضکم کائن من بعض، ہو گیا مولانا، تمہارے عمل کو میں ضائع نہیں کروں گا۔ والذین ہاجروا وخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، یہ سارے مل کر کے اللہ کا بھلا کریے کہ یہ سارے کے سارے بنے گے مبتدا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور واللہ لأکفرن عنہم، یا اقسم لأکفرن عنہم، یہ قسم جواب قسم مل کر کے یہ خبر بنیں گے الذین کے لیے، الذین ہاجروا جنہوں نے ہجرت کیا، وخرجوا من دیارہم اپنے گھروں سے ان کو نکالا گیا، وأوذوا فی سبیلی میرے راستے میں میری رضا کے لیے ان کو تکلیفیں دی گئی، وقاتلوا دشمن سے لڑ پڑے، وقتلوا شہید ہو گئے، یہ سارا مبتدا ہو گیا، اللہ کا بنا کر الذین مرفوع، یہ سارے سرے ہو گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، یہ قسم جواب قسم مل کر کے میں ان کی گناہوں کو معاف کر دوں گا، وادخلنہم جنات، جنت میں داخل باغات میں داخل کروں گا، جنات موصوف ہے تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوئی، پورا جملہ صفات ہے، لأصیبنہم ثوابا من عند اللہ، لأصیبنہم ثوابا من عند اللہ، یا یصابون ثوابا من عند اللہ، ان کو ثواب بھی بدل دیا جائے گا، ثواب من عند اللہ، یہ فعل محذوف کے لیے لأصیبنہم، سمجھ رہی میں کہ اس کے لیے مفعول مطلق ہے، واللہ عنده حسن الثواب، اللہ کے لیے بہترین، اللہ کا بھلا کرے، بہتر معاوضہ ہے اللہ کا، اللہ مبتدا بنے گا، حسن الثواب مبتدا مؤخر، عنده ثابت کا خبر مقدم، اور پھر یہ پورا جملہ اللہ کے لیے خبر بنے گا، واللہ عنده حسن الثواب، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، کافروں کا پلٹنا، جو کفر کر رہے ہیں ان کا پلٹنا یہ آپ کو دھوکہ میں نہ ڈالے، فی البلاد شہروں کے اندر، مانا سفر کر رہے ہیں، اب سفر کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مثلا عیاشیوں کے لیے ادھر ادھر جا رہے پیسہ ہے، اس چیز پہ آپ دھوکہ نہ کھائیں، تو میرے نبی نے دھوکہ کب کھایا کہ جو آپ کو کہتے ہیں آپ کو یہ چیز دھوکہ میں نہ ڈالیں، تو مسئلہ ایک امت کو خطاب، ایک
دوسرا مسئلہ وہی آپ سے عرض کر دیا، لا تکونن من المشرکین، اے نبی شرک نہ کرنا، اگر نبی نے شرک کہاں کیا؟ تو لا تکونن کا معنی یہ ہے جیسے آپ نے شرک کیا نہیں اس سے پہلے، کسی عدم شرک والے توحید والی حالت پر ہمیشہ رہنا، یہ آپ کو بتایا نہیں کے لیے، یہ بھی یہ امر میں بھی اس طرح ہوتا ہے، نہیں میں ایک آدمی دروازے پر پہلے سے کھڑا ہے اور آپ مصنوع کے آدمی، آپ کہتے ہیں کھڑے رہو میں کھانا کر کے آتا ہوں، تو کھڑا تو پہلے سے، تو کھڑے رہو میں کھانا کھا کر کے میں آ رہا ہوں، پھر ہم دونوں چلیں گے چونکہ مصنوع ہے، بولو کیا ہے مصنوع کے بے معیار، مصنوع کے ہاتھ کھڑے کرو، دو درے سرو پیچھو بہت ہی مصنوع اس وقت ہوا بہت ہی مصنوع ہے، گرا کنگو سے تو بھاگ جاؤ مسئلہ، چھاپ کنگو سے تو بھاگ جاؤ، چائے پیتے تو بہت اچھا ہوتا، کھانا کھاتے تو بہت، تو کھلائے گا نہیں تو اچھا ہوتا کیا تو کم کہتے مصنوعی کہ کھڑے رہو، تو کھڑا تو پہلے سے مانا اس پر دائمی برقرار رہتا ہے، سمجھے بس، اور آپ کا ابا مرتے وقت کہتے بیٹا شرک نہیں کرنا، آپ تو مشرک تو پہلے سے بھی نہیں، لیکن کہتے اسی توحید والی حالت پر برقرار رہنا، یعنی لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، وہ متاع قلیل یہ دنیا کے معمولی ساز و سامان ہے، ثم مأواہم جہنم پھر کافر کا ٹھکانہ جہنم، وبئس المہاد جہنم، لیکن الذین اتقوا استثناء کیا، استدراک کیا، لیکن الذین اتقوا ربهم، لیکن جو لوگ متقی الذین یہ مرفوع محل مبتدا بنے گا، لیکن الذین اتقوا ربهم جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ مبتدا، لہم جنات لہم خبر مقدم جنات الاخر مبتدا مؤخر، پھر یہ خبر بنے گی، لہم انہی کے لیے باغات ہے تجری من تحت الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین لہم سے حال بنے گا، خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے، نزلا من عند اللہ اے ننزلہم نزلا من عند اللہ، ننزلہم نزل ینزل کسی کا مہمان ہونا، ایک تو نازل ہونا، اور ایک ہے انزل ینزل انزالا انزال ہونا، دوسرا یہ کہ کسی کا میزبان بننا، بولو کسی کا میزبان بننا، کسی کو اپنا مہمان بنا لینا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا معنی ہم نے اس کو اتارا شب قدر میں، دوسرا معنی یہ ہے اس کو ہم نے قرآن کو تمہارا مہمان بنایا، اور مہمان کے بارے میں یہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، عرب لوگ مہمان کو کہتے ہیں نازل، چونکہ مہمان نوازی کیا، وہ یہ کہ آسمان سے نازل ہو گیا، مہمان کو نازل کہتے ہیں، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ یہ بند کر باقی رہا پنجابی پٹھان اور بلوچ کے ہم لوگ سمجھ، بلوچ کے اور مسلوگی کے اور پنجابی کے، پٹھان کے آگے کیا کہا کہ خان صاحب اللہ آپ کبھی بھی ہمارے لیے، ہماری سعادت ہے، ہماری نیک بختی، ہماری خوش قسمت ہے، ہماری سعادت، سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ خان صاحب آپ ہمارے گھر میں، آج میری خوشی کیا ہے، میری بیوی کی خوشی کیا ہے، بچوں کی خوشیاں کیا ہے، خان صاحب آپ بتائیں ٹھنڈا پسند کریں گے یا گرم پسند کریں گے؟ کہا کہ خوچے تم لائے گا جو کچھ لائے گا، کہا تم بتاؤ کیا پسند کریں گے، سمجھے کیا پسند، کہا جو بھی تم لاتا خوچہ لائے گا، کہا نہیں تم بتاؤ، تو خان نے پٹھان نے کہا گرم کا، خان صاحب آپ یہ بتائیں کہ ہمارے گرم دودھ والی ہو یا بغیر دودھ کی، دودھ والی ہو یا بغیر دودھ کی، کہا کہ خوش دودھ والی، خان صاحب الحمدللہ ہمارے پاس خشک دودھ بھی ہے اور تازہ دودھ بھی ہے، آپ کیا بتائیں خشک دودھ سے بنائیں یا تازہ دودھ سے؟ کہا خوش تازہ، کہا تازہ پھر بکری کی بھی ہے، گائے کی بھی ہے، مرغی کی بھی ہے، بھینس کی بھی ہے، تو آپ کو کون سی چاہیے؟ کہتے کتے کا بچہ بغیر، اتنے زمانے میں تو ہم لوگ پٹھان گائے ذبح کر کے لوگوں کو دیتے ہیں، گائے ذبح کر کے پکا کر کے دیتے ہیں، اور تو اس پر جو ہے نا اللہ خبر آتا ہے، ابھی تک مجھ سے انٹرویو لے رہا ہے، کسی بھی سارا چلا، اور پٹھان مہمان ہو گیا، اللہ خبر کرے میمن کا، یہ بند کر لینا، میمن کا مہمان ہو گیا، میمن نے اللہ خبر کرے کیا کر دیا، میمن نے چپاتیاں دی اس کو، چپاتی ہے، پاپڑے ہے، کھائے، پٹھان ایک ایک لقمہ کھا، خان صاحب بسم اللہ کر کے کھا، خان نے سارا چٹ کر بھوکا بھوکا، کہتے ہیں کہ اس نے میں دعوت کی، اور خود پاپڑے ماپڑے کھاتے، کچھ خان کو غصہ ہے، بار بار خان کو کہہ رہے بسم اللہ کر کے کھا، بسم اللہ کر کے کھا، اور پشین جب چلا گیا
وشی چلا گیا. خان نے جو ہے نا پورا بکرا ذبح کر کے سامنے رکھا, کہا حرام ہے, بسم اللہ نہیں کرو. کتے کا بچہ تم لام نون ڈال پڑھتے رہو تب بھی یہ ختم نہیں ہوگا, کرو. سمجھ رہی ہے, کہتے کہ تم لام نون اور ڈال پڑھتے رہو, کوئی بسم اللہ نہیں, تم ختم کر کے دکھاؤ مجھے. لائے چپاتی میرے سامنے, میرے پیٹ کا چوتھا حصہ بھی نہیں بھرا تھا, آپ نے مجھے بھوکا رکھا. اب حسن کو آپ چپاتی دیں گے تو کیا ہوگا؟ حسن کو آپ چپاتی, اونٹ کے منہ میں زیرہ, بولو اونٹ کے منہ میں کیا ہے, زیرہ آپ دیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مولانا, اللہ تعالیٰ یہ نزل من غفور رحیم, اللہ تعالیٰ میزبان ہے اور آپ مہمان ہیں. یہ ننزلہم, ہم ان کو اتار میزبان بنیں گے, نزلا کائنا من عند اللہ, اللہ کی طرف سے مہمانی ہے. وما ثبت عند اللہ, موصول سے مبتدا ہو گیا, خیر للابرار, جو کچھ نعمتیں اللہ کے پاس ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت اچھا ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے, اہل کتاب سب ایک طرح تو نہیں ہے, ان میں سے جو بزرگ ہے اللہ والے اہل کتاب ان کا استثناء کرتا ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, یہ خبر مقدم بنے گا, إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اور لمن نام تعلیق کے لیے, تاکید کے لیے, من محل منصوب ہے, آگے اپنے سیرہ وغیرہ سے مل کر کے یہ نہ کہہ. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اہل کتاب میں سے البتہ من کچھ وہ ہے کہ یؤمن باللہ, من مفرد ہے تو یؤمن باللہ, اللہ پر ایمان لاتے ہیں. وما اس کتاب پر انزل الیکم, جو تم پر نازل ہوگی, قرآن پر ان کا ایمان ہے. وما انزل الیہم, اور ان کتابوں پر جو ان پر نازل ہوگے. خاشعین, یہ یؤمن کی ضمیر سے آل ہے, یؤمن اگرچہ مفرد ہے لہذا من کی طرف راجع, من معنی طور پر جمع ہے تو اسے خاشعین للہ, اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ بھی حال, لا یشترون بآیاتنا ثمنا قلیلا, اللہ کی آیت کے مقابلے ثمن قلیل لیتے بھی نہیں ہے. یہ بھی حال بنے گا. یہ پورا کا پورا اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہو گیا, لیکن نہ کا اسم موصول سے اور من الکتاب کا مقدم. آگے جملے استناف ہے, اولئک لهم اجر, یہی لوگ ہیں انہی کے لیے اجر من ربهم, اللہ کے اجر ہے. ان اللہ سریع الحساب, اللہ تعالی یہ کہ سریع الحساب, جلد حساب کرنے والے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا, اے ایمان والو اصبروا, صبر کر لو, اللہ کو بھلا کرے کافروں کے اور اہل کتاب کی اذیتوں پر. وصابروا, اور استقامت اختیار کر دو. ورابطوا, مورچوں میں اپنے جمے رہو. رابطوا, مورچوں میں جمے رہو, مورچے مضبوط پکڑ لو جہاد والے. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرا کرو چاہے جنگ کی حالت ہو جائے. لعلکم تفلحون, یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ ہو گیا سورہ آل عمران ختم ہو گیا. اس کے بعد سورہ نساء. اب دیکھیے سورہ آل عمران کے آخر میں واتقوا اللہ, سورہ آل عمران کے آخر میں واتقوا اللہ, اور سورہ نساء کی ابتدا میں یا ایھا الناس اتقوا, یا ایھا الناس اتقوا. تو فالنساء, سورۃ النساء ترتبط بما قبلها, ما قبل کے ساتھ جڑ جاتا ہے کس میں, اتقوا, اتقوا سے, اتقوا. دوسرا مسئلہ مولانا, یہود و نصارہ سے بچنا تھا. سورہ بقرہ میں یہود سے اور سورہ آل عمران کے اندر نصارہ سے. اب بتاتے ہیں اصلاح معاشرہ. اصلاح معاشرہ میں عورتوں کے حقوق بھی ہے, امیر اور مامور کے حقوق بھی ہے. اس وجہ سے اللہ کو بھلا کر یہ ہے کہ اب اصلاح عقائد کے بعد, اصلاح عقائد کے بعد, اس لیے کہ یہود سے بچو وہ سارے کی پرست کرتے گائے کی, نصارہ سے بچو عیسیٰ کو معبود بنا چکے ہیں. سمجھے, اصلاح توحید ہے, اصلاح توحید اور اصلاح عقیدت کے بعد اب اصلاح معاشرہ. لہذا یہ صورت اصلاح معاشرہ اس طرح مضمون کے طور پر بھی ایک دوسرے سے جڑ جاتے اور اتقوا اور اتقوا. صورت کا موضوع ہے مولانا, سورہ نساء کا موضوع ہے, سورہ نساء کا موضوع امور انتظامی. سمجھے, امور انتظامیہ کا اللہ کا بھلا کریے کہ امور انتظامیہ کا انداز یہ کس طریقہ ہو, یا کہہ دو بیان امور انتظامیہ, امور انتظامیہ کا بیان. اور ماسیک الکلام دہا, جس مقصد کے لیے سورت کو چلایا گیا ہے وہ اللہ کو بھلا کر امور انتظامیہ ہے, امور انتظامیہ کی اصلاح. ترتیب نزول 92 نمبر ہے, نازل شدہ 92 سورہ ممتحنہ کے بعد نازل ہے. سمجھے, اب آگے چلے گا مسئلہ. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ, لوگوں ڈرا کرو اپنے اس رب سے کہ الذی خلقکم من نفس واحدۃ, جس نے تمہیں پیدا کر دیا نفس واحد, آدم علیہ السلام سے. وخلق منها زوجها, اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کر دی. وبث منهما رجالا كثيرا, اور پھیلا دیا ان میں سے اللہ پاک نے بہت سے مرد اور عورتیں دونوں کے ذریعے سے. رجالا كثيرا ونساء, اور عورتیں. واتقوا اللہ, الذی, خدا سے ڈرا کرو, الذی تساءلون به, جس کے ذریعے
जल्दी से तुम लोगों से मांगते हो अल्लाह का नाम लेकर के, वल अरहाम, और रिश्तों से मिलाना करो, यानी रिश्तों को कता ना कर दो। इन्ना अल्लाह काना रकीबन, अरे तुम बेशक अल्लाह ताला तुम पर यह निगाह रखने वाला है, बेशक अल्लाह ताला तुम पर खबर रखता है और बाखबर है, तुम पर निगरानी है अल्लाह की। अब मौलाना यहाँ और कोई मसला नहीं है, मसला एक तो ये है या आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उसकी बीवी को उससे पैदा किया। रिवायत में आता है कि इन्नल मरअत खुलिक़त मिन ज़िल, मरअत से मुराद हज़रत हव्वा है। हज़रत हव्वा को आदम के पसली से पैदा किया। हम लोग किसकी ये है औलाद है? और किसकी औलाद है? आदम अलैहिस्सलाम। बहनें और बेटियां ये किसकी? सब आदम की। फर्ज कर लो कि क्या आदम का अभी आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो जाए, अभी आ जाए, तो क्या इस वक्त किसी अल्लाह का भला करे खातून के साथ उसका निकाह जायज़ होगा? इसलिए कि आदम किसी बेटी की बेटी, बेटी की बेटी, बेटों की अपने वही सफेद नीचे चले जाए, इसे निकाह नहीं कर सकते। आप मतलब तो हम सब का अब्बा आदम अलैहिस्सलाम, हम सब का क्या अब्बा आदम, और चूंकि हम आदम से पैदा है और अम्मा हव्वा वो भी आदम से पैदा है, तो हम अम्मा हव्वा वो हमारी बहन, जो हमारी बहन है। तो जैसे कि अल्लाह को भला करे आगे जा करके औलाद में से अल्लाह को भला करे क्या है, किसी भी खातून से क़यामत तक आदम अलैहिस्सलाम के निकाह की इजाजत नहीं है, तो अपनी बेटी हव्वा से कैसे निकाह किया? आपको मसला समझ आ गया? इसलिए उसका जवाब ये है कि वो अल्लाह को आदि तौलीद नहीं है, आदि विलादत नहीं है। जो आदि जो विलादत है उसमें आदमी अपनी औलाद से निकाह नहीं कर सकता। यह गैर आदि खल्क़ की आदत है। उसली से कौन पैदा होता है? मर्द से कौन पैदा होता है? इसलिए वो विलादत जो है ना, वो विलादत आदि नहीं है, गैर आदि है, गैर मारूफ तरीका है। इसलिए वो उनकी बेटी भी नहीं कहलाएगी, आदम की बेटी भी नहीं होगी, और अम्मा हवा हमारी अम्मा है, हमारी बहन भी नहीं। हम आदम के औलाद है, अम्मा जी आदम के औलाद, तो हमारी बहन हो गई। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उसको जो तौलीद है, जो विलादत है, वो विलादत गैर मारूफ है, मारूफ तरीके पर नहीं। मारूफ तरीका तो यही है कि हम बच्चे किस तरह औरतों से पैदा होते हैं, ये गैर मारूफ है, बसरी से पैदा हो गई। मुझ बराबर दूसरा एक मसला तो यही है। और एक तो वही आप कहते हैं कि ये उस जमाने में इजाजत थी, उस जमाने में इजाजत थी, बहन भाइयों की इजाजत थी, लेकिन अपने औलाद के साथ निकाह कभी भी इजाजत नहीं रही। लेकिन बहन भाइयों में भी इस तरह होता था। ये आदम अलैहिस्सलाम हवा है, ये जोड़ी है। इस दफा अम्मा हवा ने एक बेटा और बेटी जोड़ी पैदा कर दी। इनका निकाह आपस में नहीं होता था। अब ये है कि 6 महीने के बाद या 9 महीने के बाद फिर ये जोड़ी पैदा कर दी, एक जोड़ी और मर्द है और औरत है। अब पुराने साबी का जोड़ी लड़के का इस बाद वाले लड़के से निकाह, और साबी का लड़की का बाद वाले लड़के से निकाह होता था। किसको समझ में आ रही? बहन उस जोड़ी की नहीं होती। ये इजाजत थी उस जमाने में। लेकिन अपने औलाद के साथ निकाह कर देना वो तो किसी सूरत में भी जायज नहीं। तो इसलिए हजरत हवा आदम अलैहिस्सलाम की बेटी नहीं है। ठीक है, आपके जिस्म से अगर पैदा है, लेकिन वो पैदा अल्लाह को वलादत गैर मारूफ है, वो मारूफ तरीका नहीं है, वो खाक आदत वाली सूरत है। आपको मसला समझा? देखिए, और हदीस वही है, उसकी बुनियाद इन्नल मरअत खुलिक़त मिन ज़िल, औरत पसली से पैदा होगी, और औरत से मुराद हज़रत हव्वा है। लेकिन दूसरी राय मुफस्सिरीन की है, अल्लाह करे आपको समझ में आए। दूसरी राय है कि नहीं, आदम अलैहिस्सलाम भी गारे से पैदा है, मिट्टी से, और वो मिट्टी से जो कुछ बच गया था माँ बकिया से हज़रत हव्वा को बनाया। अब होगा आयत में इश्काल होगा, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन, अल्लाह ने नफ्स वाहिदा आदम से, ठीक है, निस्बत बाप की तरफ होती आदम, व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा,
اس نفس سے اللہ نے زوج کو پیدا کیا، اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہوگی. وَخَلَقَ مِن جِنسِهَا زَوْجَهَا، بولو وَخَلَقَ مِن جِنسِهَا زَوْجَهَا، آدم کے جنس میں سے اس کی یہ کہ بیوی کو پیدا کر دے. اور آدم کا جنس اور آدم کی اصل مٹی ہے، لہٰذا اسی مٹی سے پیدا کر دیا. اب یہ بہن بھائی تو نہیں ہے، سمجھتا ہے؟ لہٰذا نکاح ہو جائے وہ بس سمجھ والی. صرف من ہا کے اندر من جنس ہا و جنس و حباب آدم، دونوں کے جنس اور اصل دونوں کے اللہ تبارک کرے کیا ہے؟ وہ ہے مٹی، مٹی سے پیدا. یا تھوڑا سا ایک مضافہ اپ نے نکالا، باقی کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے بندوں کس کو سمجھ میں آ گیا اس کا کام؟ اس کی وجہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ اپنے جز سے اولاد اپنی جز ہوتی ہے، اپنے جز سے استمتاع حرام ہے، اور یہ حرمت عقلی ہے. اور الافعال التي نهي عنها حصن، جن افعال سے نہیں حصن ہے تو لا تختص حرمتها بشریعت دون شریعت، ان کی حرمت ایک شریعت کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ تو ہر شریعت میں. تو جیسے اس زمانے میں اپنی بچی کے ساتھ نکاح کرنا یہ حرام ہے اور یہ حرمت عقلی ہے، تو یہ تو اس وقت سے بھی حرمت عقلی. تو آدم نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیسے نکاح کیا؟ تو اس لیے ایک تو میں نے عرض کر دیا کہ وہ بیٹی شمار نہیں ہوگی، اس لیے کہ ولادت معروفہ نہیں ہے، غیر معروفہ ہے، غیر عادی ہے. عادت کے مطابق جو ہوتا ہے وہ تو عورتوں سے لوگ بچیاں پیدا ہوتی ہیں، آدم سے کیسے پیدا؟ آدم کی بھی پسلی سے. ولادت غیر معروفہ ہے، ولادت غیر معتادہ ہے، اس لیے یہ بیٹی کہنا بھی نہیں پڑے گا، اور ہماری بہن ہوگی بھی نہیں، ہماری ماں ہے. اور دوسرا میں نے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا مِنْ جِنْسِهَا زَوْجَهَا، اس کے جنس میں سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، باقی آسان ہے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، اللہ سے ڈرا کرو، الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ، جس کے نام لے کر کے تم سوال کرتے ہو. سمجھو، ہمارا مائے بابو دے خدا کی راہ میں، اللہ کا نام لے کر کے سوال کرتے ہو. کیا ہمارا مائے بابو دے خدا کی راہ میں، سمجھتا ہے؟ یہ بند کر. بنگالی جو ہے نا کچھ کو سین کے ساتھ، چا کی جگہ پر سین کہتے ہیں. بنگالی کیا ہے؟ کچھ کو چا کی جگہ پر کیا ہے؟ سین پڑتے. اب وہ آ کر کی گاڑی میں کہتے ہیں اللہ کے نام پہ محتاج غریب مسکین کو کچھ دے دو. عورتوں کے سامنے بھی ہاتھ ملاتے ہیں، سمجھ نہیں ہے کہ نہیں؟ تو سوال جو ہوتا ہے وہ اللہ کے نام پہ، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اللہ کے نام پہ دے دو بھیا. اب کھولو مولانا حضرت اقدس کی کتاب بخاری کی 20-30 جلدوں میں ایک جلد 900,000 صفحات کی ہوتی ہے، ضخیم ہوتی ہے. مولانا صاحب ملاقات مشکات کی شرح نفحات ہے، نفحات التنقید، اور سیرت کی کتاب حضرت اقدس کی. تو حضرت لکھتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بار بار یہاں رسول پاک کا نام آتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پنجاب سے کسی شیخ الحدیث نے خط لکھا ہے وہ کہ شیخ الاسلام مولانا مدنی بھی بدنام، دارالدیوبند بھی بدنام، وفاق کی بھی بدنام، جامع فاروقی بھی بدنام، تیرے جیسے نالائق آدمی شیخ الحدیث بن گیا. صلی اللہ علیہ وآلہ آپ کیسے لکھتے؟ علیہ میں ہی ضمیر مجرور ہے، اعلیٰ اس پر داخل ہے، اور ضمیر مجرور پر اور آل ہی اس میں ظاہر ہے. آل اس کا اس میں ظاہر کا جب ضمیر پر عطف کرتے ہیں تو وہاں پر اعادۃ الجار ضروری ہوتا ہے. مررت بک کا وزید نہیں کہتے، آپ مجرور ہے، مررت بک کا وزید نہیں کہتے، زید کہتے مررت بک کا و بھی زید. اور آپ اتنے جاہل ہیں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ والا علی ہونے چاہیے، وآلہ وسلم. یہ ضمیر پر اس میں ظاہر کا عطف کر رہے اور اعادۃ الجار نہیں. اس نے حضرت اقدس کو جو رگڑا دیا گستاخ نے، بدبخت نے، کہا کہ آپ کو ہدایت اللہ اور
امیر مستحضر نہیں ہے تو آپ کو وفاق کا صدر کس نے بنایا؟ دیوبند سے کیسے فارغ ہو گئے؟ مولانا مدنی کی شاگرد کس طرح ہو گئے؟ میں نہیں تھا، حضرت اقدس نے کچھ استادوں سے، بڑے بڑے اساتذہ سے پوچھا کہ اس نے مجھے یہ لکھا، اس کا کوئی جواب بن سکتا؟ اب میری کتاب میں لاکھوں صفحات ہیں، ایک صفحہ پھر بار بار صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم کس کو ٹھیک کریں گے؟ اور رگڑا جو دیا حضرت اقدس بھی جلالی تھے، رگڑا بھی دیا تو اساتذہ نے کہا کہ یہ اعتراض تو اس کا بالکل صحیح، اعتراض جو کیے، گرفت کیے، بالکل صحیح کیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں تو آپ سے مدد مانگنا چاہ رہا ہوں اور آپ کہہ رہے صحیح اعتراض اس کا۔ میں نہیں تھا تو حضرت اقدس نے محبوب بھائی کو کہا کہ مینگر صاحب کو بولا، تو میں ذرا دیر سے آ گیا، حضرت جی بڑے پریشان تھے، فرمایا یہ خط پڑھ لو۔ میں نے خط پڑھا تو میرے سینے پہ بھی زخم لگا۔ میں نے کہا حضرت یہ پرلے درجے کا جاہل اور اجہل ہے۔ کہا وہ کس طرح؟ اس نے تو بالکل صحیح کہا۔ میں نے کہا حضرت وہ بصریین کا مذہب، کوفیین کے مذہب کے مطابق اعادۃ الجار علی المعطوف کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوفیین کے مذہب کے مطابق، اور اس میں قرآن میں کئی مثالیں ہیں، اور اس میں دوسری قرات ہے حضرت حمزہ کی واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ کا واسطہ دے کر اور اپنے رشتہ داروں کے رشتوں کا واسطہ دے کر کے سوال کرتے ہو، اور رشتے کا واسطہ، ارے بھائی آپ کے چچا زاد بھائی روپے تو دے دو، ارے آپ کو پھوپھی زاد بھائی کو روپے تو دے دو، بھائی آپ کا رشتہ دار، اللہ کا واسطہ دیتے ہیں اور اپنے رشتوں کا واسطہ دیتے ہیں۔ تو دوسری قرات متواتر ہے، لیکن بصریین کے اس مذہب کو دیکھ کر کے، اس عبارت کو کافی ہدایت النحو کو دیکھ کر کے مفسرین نے بھی کہا کہ یہ قرات شاذ ہے، متواتر کو شاذ کہا۔ والارحام مجرور پڑھ رہے ہیں اس کو، اس لیے کہ قاعدہ کہتا ہے وبالارحام ہونی چاہیے، جبکہ اس کو مجرور پڑھا جائے۔ یہاں تک کہ آپ کے علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ اس نے کہا کہ یہ شاذ ہے، اور حضرت نے علامہ آلوسی نے فرمایا کہ یخشا علیہ الکفر، اس پر کفر کا اندیشہ ہے۔ پھر میں نے حضرت کو عرض کیا کہ حضرت یہ بصریین کا مذہب ہے، کوفیین کا نہیں ہے، اور آپ نے سنا نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وعلی آلہ تو نہیں، اس قسم کی ہزاروں چیزیں موجود ہیں، یہ بھی قرات ہے۔ اس لیے مفسرین، ہر انسان کا اپنا مسئلہ ہوتا ہے، اور اللہ کا بنا کریے کہ اس سے مفسرین قرات سے ناواقف ہیں۔ اب یہ ہے کہ قرات متواتر ہے، کسی بھی متواتر کا انکار کرنا کفر ہے، لیکن علامہ نورشاہ کشمیری اور حضرت اقدس زاہد البصری انہوں نے تھوڑا سا مفسرین کو کفر سے بچایا۔ ظاہر ہے کہ قرات متواتر کو شاذ کہہ دینا یہ بھی کفر ہوگا، لیکن اللہ ان حضرات کو غریق رحمت کر دے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ متواترات کی دو قسمیں ہوتے ہیں، ایک متواتر ضروری جس کو ہر بندہ جانتا، دوسرا وہ متواتر ہے تو تواتر لیکن وہ ضروری، یعنی الذی یعرفها الخاصۃ والعامۃ، خاص اور عوام کو جانے، یہ نہیں ہے۔ قرات کا مسئلہ بھی اسی طرح ہے، قرات کو بڑے بڑے علماء نہیں جانتے، مفسرین بھی نہیں جانتے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ علامہ زمخشری نے انذرتہم میں کہا کہ اس کو جب پڑھتے ہیں انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، حضرت نے فرمایا کہ یہ شاذ ہے، انذرتہم اس کو پڑھنا۔ تو کسی نے لکھا کہ المعتزلی قد اساد ادب، بڑا بھی ادب ہے، لیکن قرات متواتر ہے۔ تو اس کی وجہ ہے کہ تواتر اور سماع جو ہے نا، تواتر اور سماع من العرب یہ مقدمہ ہے قیاس سے، قیاس پر مقدمہ ختم ہو گیا۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ دیں کہ نحو آپ کا متواترات کے قرات کے تابع ہوگا، لیکن قرات آپ کے نحو کے تابع نہیں ہے۔ انشاءاللہ کئی مثالیں آپ کو یہاں گنوا دوں گا، آپ کا دماغ بھی اس میں گھومے گا، اس لیے اس کو ذرا یاد کر لینا۔ وہ دوسری قرات واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ہماری قرات میں الارحام، اس کا معنی اتقوا اللہ الذی، اللہ سے ڈرا کرو جس کا نام لے کر کے لوگ اسے مانگتے ہو، اتقوا الارحام، اور یہ ہے کہ رشتوں سے ڈرا کرو، یعنی قطع الارحام، رشتوں کے توڑنے سے ڈرا کرو۔
ان اللہ کان رقیبا علیکم، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر یہ ہے کہ نگہبان ہے اور اللہ تعالیٰ تم پر خبر رکھتا ہے۔ اس کے بعد چونکہ سورت کا موضوع ہے امور انتظامیہ، امور انتظامیہ سے ایک امر یہ بھی ہے وآتوا الیتامی اموالہم، یتیموں کو ان کا مال دے دو جب بالغ ہو جائے، سمجھ بھی ہے کہ یتیم کو مال دے دو، ولا تتبدلوا الخبیث، یتیم کے خبیث مال کو بالطیب اپنے حلال مال کے ساتھ، یتیم کا مال بھی حلال ہے لیکن آپ کے حق میں حرام ہے، سمجھے؟ لا تتبدلوا الخبیث، تبدیل نہ کر دو خبیث کو، یتیم کے مال کو جو کہ حرام ہو جانے کے جو آپ کے لیے بالطیب اپنے پاکیزہ مال کے ساتھ، مانا اس کو اس طریقے پر نہیں ہے اس کے آٹے کو اپنے پاس ملایا، اس کی بکریوں کو ملایا، اس کے اللہ کو بھلا کریے کہ آٹا کیا ہے، وہ یہ کہ 10 کلو تھے، آپ کیجئے کہ 6 کلو تھے، اور اس کے بعد برابر سراور کر کے دبا کر کے یہ کہ کھا رہے ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے حلال کو یہ ہے کہ حرام کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ جیسے کہ زکوٰۃ حلال ہے، بولو زکوٰۃ حلال ہے، لیکن یہ کہ زکوٰۃ دے دو 40واں حصہ نکالو تو 39 حصے آپ کے لیے پاک رہیں گے، اور اگر 40واں حصہ تیرے مال میں رہے گا تو پھر یہ سمجھو کہ گند ہے تیرے مال میں، پورا مال ناپاک ہے۔ ولا تتبدلوا الخبیث، تبدیل نہ کر دو حرام کو بالطیب پاکیزہ کے ساتھ، ولا تاکلوا اموالہم، یتیموں کے مال نہ کھاؤ مذمومۃ الی اموالکم، اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے، الی اموالکم کا ترجمہ کرو ما اموالکم، اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے یتیموں کے مال کو ہڑپ نہ کرو، ان اکل مال الیتیم، ان الاکل، یتیم کے مال کو کھانا، کان حوبا کبیرہ، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں اس کے بعد مسئلہ یہ کہ مولانا یہ لڑکی دیکھو کیسے خوبصورت ہے، چلو یہ تو خوبصورت ہے، چچا کی بیٹی ہے خوبصورت، لیکن اس کو اس میں دلچسپی نہیں ہے، لیکن اس لڑکی کے اب چچا کا انتقال ہو گیا، اب اس چچا کی لڑکی سے میں نکاح کرنا نہیں چاہتا، اور اگر یہ نکاح کرنا چاہتا لیکن اس کی مال پراپرٹی بہت، اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ کسی اور سے نکاح کرے، نور اللہ سے نکاح کرے تو اس کی پراپرٹی کو بھی تو لے جائے گا، آپ بات سمجھے؟ تو اب میں خود بھی اس میں دلچسپی نہیں رکھتا، خوبصورت ہے لیکن میرا دل نہیں لگتا، اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کی پراپرٹی کو کوئی اور، یا میں اس سے نکاح کرتا ہوں لیکن اس کو حق مہر میں کم دیتا ہوں، حق مہر اس کے مہر مثل بنتا ہے اس کے ₹1,00,000، میں اس کو 10,000 روپے دیتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ بابا اگر یتیموں کے صرف مال کے لیے ان کو نہ روکو، جو تمہارے رشتہ دار ہے قرضہ کر کے، جب تمہیں دلچسپی نہیں ہے تو باقی جو عورتیں پسند ہیں جو ان سے نکاح کرو، وآتوا الیتامی اموالہم، نہیں وہاں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو تم انصاف نہیں کرو گے، یہ نہیں کر سکو گے یتیم عورتوں میں، مولانا یتیم عورتوں فی النساء الیتامیٰ، فی النساء الیتامیٰ، تمہیں ان میں تم یہ کہ انصاف نہیں کر سکو گے، تو فرماتے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور جو تمہیں پسند آ جائے اور تم میں سے درہانے کے 2 3 اور 4 سمجھے، نکاح کرو، 2 سے تو شروع ہوئی، فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، اللہ تعدلوا بین الثلاث وبین الاربع، اس میں انصاف نہیں کر سکو گے، فَانْكِحُوا وَاحِدَةً، تو ایک نکاح کرو، او ما ملکت ایمانکم، اور ایک ہی بیان نہیں کر سکتے پھر لوٹیاں رکھو، ذالکہ، یہ ایک پر اکتفا کرنا، ذالکہ الاکتفاء علی الواحدۃ، ایک پر اکتفا کر دینا، یہ اللہ کو والا کریے کہ ادنا قریب کرے اس بات کے بھی اللہ تعالیٰ کہ تم ظلم نہ کرو، نا انصافی نہ کرو، اس لیے کہ عورتیں زیادہ ہوتی ہیں تو نا انصافی ہوتی ہے، ایک یہ اچھا ہے، نا انصافی سے آدمی بچے گا۔ اب مسئلہ مولانا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 کتنے ہو گئے؟ 4 3 6 اور 4 ہو گئے، اللہ کو بھلا کرے 10 رباع 4 مانا تو ہم تکرار کا کرتے 4 یہ ہو گئے 8 اور 10 ہو گئے 18، واو آتا ہے اجتماع کے لیے، مانا 18 نکاح کرو، اس لیے نبی کے وصال کے بعد حضرت علی نے 4 نکاح کیا اور 14 لونڈیاں رکھی، تو لونڈی کس لیے ہوتی ہے؟ لونڈی کا آدمی طواف کرتا ہے کیا؟ وہ بھی چک کے لیے ہوتا ہے، وہ ایک حضرت علی نے 18 رکھے، اس لیے اللہ کو بھلا کرے، یہ رافضی میں ایک گروپ یہ ہے وہ 18 کے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ جو واو ہے، یہ واو اللہ کو بھلا کریے کہ یہ کیا ہے؟ او کی معنی فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ، اللہ کو بھلا کرے 2 یا 3 یا 4،
ارے کچھ بڑا نہیں بڑا اور کے معنی میں لے لیتے کہیں شکتم اللہ تعالیٰ باقی ہے کہ اللہ کو بارک کرے. آپ کو ڈر ہے کہ آپ یہ انصاف نہیں کر سکیں گے 2 میں 3 میں 4 میں فن کیوں واحدہ ایک کرو اور ان کے ہو معاملہ کرتے ہیں. اب نکاح یہاں پر معاملہ کرتے ہیں کے معنی میں نکاح کے معنی میں نہیں ہوگا, یہ وطی کے معنی میں ہوگا. اور امام بونے پہ کہ ہاں اصل میں اللہ کو بھلا کرے نکاح وطی کے معنی میں آتا ہے. یا لونڈیوں سے کام دے لو سمجھے, یا لونڈیوں سے نکاح کرو سمجھے, اس لیے کہا کہ لونڈیوں کا نکاح ہے. اپنے لونڈی سے نکاح تو آپ نہیں کریں گے, مل کے رقبہ اس کو تو ویسے ٹک ٹک کریں گے. مل کے رقبہ مل کے نکاح سے مل کے یمین وہ مل کے نکاح سے زیادہ مضبوط ہے. اپنے لونڈی کے ساتھ نکاح نہیں ہے, دوسرے کی لونڈی, لونڈی میری ہے, ملکیت میری ہے, لیکن مرشد صاحب سے نکاح کراتے ہیں. مونے تو بار مرشد جو ہم کروں کون ہوتا ہے. ارے کچھ بڑا نہیں بڑا ذالکہ یہ ایک پر اتفاق کرنا مبتدا ہو گیا. ادنا بہلا کرو یہ کہ تم جرم یہ ہے کہ ظلم نہیں کرو بس. وآتوا النساء صدقاتهن نہلۃ اور عورتوں کو ان کا حق مہر دے دو. یہ بھی امور انتظامی میں سے نہلۃ خوش دلی کے ساتھ اللہ کو بھلا کرے. اور نہلۃ کو آتو کی ضمیر سے حال بنا دو. فرمایا وآتوا النساء صدقاتهن ناحلین حال کونکم ناحلین اے معطین. نہلہ کے معنی حضرت نعمان کو نبی نے فرمایا اکل ولدک نحلت ہکذا, سب بچوں کو اسی طرح آپ نے دیا. سمجھے, نہل کا معنی عطیہ کے آتے ہیں اور دینے کے معنی بھی آتے ہیں. خوش دلی کے ساتھ اللہ کو بھلا کرے کہ ان کو دے دو. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَإِن طَابَ نَفْسُهُنَّ یہ تمییز محول عن الفاعل کے بنا. فَإِن طَابَ نَفْسُهُنَّ اگر عورتوں کے دل خوش ہو جائے یعنی خوش دلی کے ساتھ یہ کہ آپ کو کچھ معاف کر دیں فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا تو پھر کھاؤ اس کو مزیدار اور خوشگوار حالت میں دبا دبا کر کے آپ یہ کہ کھا سکتے ہیں اس کو. اگر عورت آپ نے ₹1,00,000 مقرر کر دی, آپ عالم دین ہیں اور ₹1,00,000 ہو گیا مہر معجل, معجل نہیں بلکہ کیا معجل, سمجھ رہی ہے کیا عورت کو آپ نے دے دیا ₹1,00,000 دے دیا, لیکن آپ کی رخصتی ہوگی, بیوی نے کہا وہ کیسا سونا ہے پاک کا, فارغ بھی ہے لیکن تنخواہ 8,000 ہے, میں نے حق پر ₹1,00,000 سے دیا. بیوی آپ کو یہ ہے کہ آدھا پیسے دیتی ہے مہر کے, پورا آپ کو دیتی ہے, یا آپ کے ذمہ پر واجب تھا اس کو معاف کر دیا دبا کر کے. سمجھ رہی ہے, اس لیے کہ مہر عورت کی ملکیت ہے. بولا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ كَائِنٍ مِّنَ الْمَهْرِ منہ صفت بنے کا شین کے لیے. اور نفساً میں نے عرض کیا کہ یہ تمییز محمل عن الفاعل ہے. فَإِن طَابَ نَفْسُهُنَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنَ الْمَهْرِ اگر عورتوں کے دل خوش ہو جاتے ہیں آپ کے لیے اس مہر کے کسی حصے میں سے فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا اس کو دبا کر کے یہ کہ آپ کھا سکتے ہیں. ٹائم ہو گیا, جاؤ کھانا کھاؤ اور اللہ کو بھلا کر کے انشاءاللہ وہ ہوگا. Gracias.